شکاگو والی نمائش میں ٹیسلا جب اپنے اے سی کرنٹ اور فلورسنٹ لیمپ یعنی ٹیوب لائٹ کو کامیابی سے استعمال کر چکا تھا تو اس کی عمر 37 سال ہو چکی تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی گھر بسایا تھا۔ پرتعیش ہوٹل میں رہنا اور دوستوں کو کھانے پر بلانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، فنکار اور مصنف اس کے دوستوں میں شامل تھے، جن میں جان جیکب اور جے پی مورگن جیسے سرمایہ دار اور بینکر اس کے دسترخوان پر اکثر نظر آتے۔ انہوں نے بعد میں اس کے نئے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری بھی کی، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ مارک ٹوین جیسا فنکار اور مصنف اس کے خاص دوستوں میں شامل تھا، جسے وہ اپنے تجربات دکھانے کے لیے اکثر اپنی لیبارٹری میں بلا لیا کرتا تھا، لیکن اس کے دوستوں کے حلقے میں کوئی عورت شامل نہیں تھی اور نہ ہی اسے عورتوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ ایڈیسن نے تو ٹیسلا کو دھوکہ دیا تھا اور اسے طے شدہ معاوضہ دینے سے مکر گیا تھا، جبکہ ویسٹنگ ہاؤس اب تک اپنے وعدے پر قائم تھا۔ لیکن اب ویسٹنگ ہاؤس کو بھی ٹیسلا سے کیا ہوا معاہدہ دکھنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے ہمت کر کے ٹیسلا کو بتا دیا کہ اگر وہ $2.5 فی ہارس پاور ٹیسلا کو رائلٹی کی مد میں دے تو اس کی کمپنی نقصان میں چلی جاتی ہے، لہذا معاہدے کو آسان شرائط پر دوبارہ طے کرنا پڑے گا۔ ٹیسلا پیسے کا بھوکا نہیں تھا، اسے بس اپنے نئے تجربات سے دلچسپی تھی۔ اس کے خواب بھی بہت اونچے تھے۔ وہ ویسٹنگ ہاؤس کی معاونت کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، فوراً راضی ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے وکیل سے مشورہ کیے بغیر کسی قسم کی رائلٹی لینے سے بھی مکمل طور پر دستبردار ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو بارگین کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں $2.5 فی ہارس پاور بہت بڑی رائلٹی تھی۔ اگر وہ 10 سینٹ فی ہارس پاور بھی مانگ لیتا تو اسی زمانے میں ارب پتی ہو جاتا۔ دنیا نہایت تیزی سے اے سی بجلی کو اپنی نئی زندگی کا حصہ بنا رہی تھی، لیکن وہ تو پیسہ بنانے کے بجائے دنیا کو سستی بجلی مہیا کرنے کے خواب دیکھنے والا شخص تھا، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے کا سوچ رہا تھا، جس کے بارے میں ابھی اس نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ رائلٹی کی جانب سے مطمئن ہو جانے کے بعد ویسٹنگ ہاؤس نے بجلی پیدا کرنے کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا منصوبہ سوچ رکھا تھا، اور غالباً اسی لیے وہ رائلٹی کا خرچہ بھی بچانا چاہتا تھا۔ یہ پن بجلی کا پہلا منصوبہ تھا۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع دنیا کی عظیم ترین نیاگرا فال اس کے لیے بہترین قدرتی ذریعہ بن سکتی تھی، اور اگر ٹیسلا جیسے دنیا کے عظیم ترین الیکٹریکل انجینئر کی خدمات بھی میسر ہوں تو منصوبہ کامیاب بھی ہو سکتا تھا۔ جہاں سے امریکہ کے دور دراز علاقوں تک بھی ٹیسلا کے اے سی سسٹم کے ذریعے بجلی کی بہت بڑی مقدار آسانی سے پہنچائی جا سکتی تھی، جس کے لیے اس کے حریف ایڈیسن کا ڈی سی سسٹم بیکار ہو کر رہ جاتا تھا۔ شکاگو والی کامیاب نمائش کے 6 ماہ بعد ہی دنیا کے عظیم ترین نیاگرا آبشار پر پن بجلی پیدا کرنے کا عظیم منصوبہ ویسٹنگ ہاؤس اور ٹیسلا کی معاونت میں ایوارڈ ہو گیا، اور 16 نومبر 1896 کے روز جب نیاگرا کے مقام پر ٹیسلا کے اے سی سسٹم کے سوئچ آن ہوئے تو اسی لمحے
50,000 ہارس پاور بجلی سے بفلو اور نیو یارک جیسے شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ آج ٹیسلا کا ایک اور خواب پورا ہو گیا تھا، جسے وہ اپنے بچپن میں بہتے پانی اور آبشاروں کی شکل میں دیکھا کرتا تھا، لیکن اس کا ننھا سا ذہن انہیں کوئی معنی پہنانے سے قاصر رہتا تھا۔ پانی سے بجلی پیدا کرنا کوئی کارنامہ نہیں تھا، لیکن اس بجلی کو سینکڑوں میل دور پہنچانا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جو ٹیسلا کے اے سی سسٹم سے ہی ممکن تھا۔ تھیوری کے مطابق یہ کام ڈی سی سسٹم سے ہو تو سکتا تھا، لیکن ایک تو اس کے لیے بازو کے برابر موٹی تاروں کی ضرورت پڑتی، اور دوسرا بہت سی بجلی ان موٹی تاروں میں ریزسٹنس کی وجہ سے ہی ضائع ہو جاتی، جو کئی گنا مہنگا سودا تھا۔ 20ویں صدی کی دنیا میں ترقی کی تیز ترین رفتار ٹیسلا کے اے سی سسٹم ہی کی مرہون منت ہے۔ لیکن ٹیسلا اس سے کہیں اونچا سوچ رہا تھا۔